अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, नया बैग और नई बुक्स। जिन लोगों के तो बच्चे छोटे हैं उन्हें तो पता होगा कि आजकल बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पिछले दिनों जो एग्ज़ाम्स हो चुके थे उनका रिज़ल्ट आ गया है। हमारे बेटा का रिज़ल्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। अब वो 1 क्लास में हो गया है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। रात हम गए थे बाज़ार, उसके लिए न्यू बैग लेके आए हैं और उसकी बुक्स लेके आए हैं न्यू। तो आज मैं ये रख दूँगी बैग में सेट करके। तो सुबह से माशाल्लाह फ़िज़ान का ना इंशाल्लाह से मंडे वाले दिन से स्कूल स्टार्ट होगा। लेके तो इसके बाबा ने ही आ जाना था सारा कुछ, लेकिन इस बार मैं खुद साथ गई थी कि ज़िद करके गई थी कि मैंने खुद साथ जाके बैग ख़ास तौर पे खुद लेके आना है। क्योंकि पिछली बार भी ये लेके आए थे ना, इससे पिछली बार भी बैग लेके आए, तो इसमें जो छोटी पॉकेट्स होती हैं वो वाला नहीं लेके आए थे। तो फ़िज़ान क्या करता है कि ये छोटी पेंसिल्स वगैरह होती है, रेज़र शार्पनर जो भी होता है ना, वो बड़ी ज़िप में कभी इधर-उधर ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं रखता। मैं ऐसे धोऊँ भी ना तो उसमें नहीं रखता, चीज़ें बिखेर के रखता है बैग में। तो जब मैं इसका बैग चेक करती हूँ तो मुझे ना होता है कि नहीं, बच्चे को ना चीज़ें समेट के रखनी चाहिए। तो जितना मर्ज़ी से कहते रहो, शायद लड़का है इसलिए लापरवाह है थोड़ा-सा। लड़कियाँ होती हैं ना बैग को और अरेंज करके रखती हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं। या अभी छोटा है, मैं इसे जैसे मर्ज़ी करती हूँ, इसका बैग पकड़ के मैं इसका डेली जब चेक करती हूँ तो चीज़ें सेट करके रखती हूँ, लेकिन फिर जब वापस आता है तो फिर वही उसका हाल होता है। तो मैंने कहा था अब मैं गई ना बैग वो लेके आऊँगी जिसमें अलग छोटी-सी पॉकेट्स हों, जिसमें वो अपनी पेंसिल, रबर शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, कलर्स वगैरह वो अलग से रखें और बुक्स के लिए अलग और उसके लिए कॉपीज़ के लिए अलग हो। तो इसलिए इस बार मैं लेके आई हूँ, उसकी छोटी पॉकेट्स भी हैं, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी हैं। तो मैं इसके अरेंज करके दूँगी, उसे समझाऊँगी कि ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए और डेली भी चेक करूँगी। बच्चों की बुक्स को साथ ही जिल्द करवा लिया था क्योंकि छोटे हैं तो इनको साथ ही साथ कर देना ताकि फिर बच्चे बुक्स ख़राब नहीं करते। और ये मैं एक बड़ी पॉकेट में रखूँगी, एक पॉकेट में बुक्स रखूँगी, एक में कॉपीज़ और रजिस्टर वगैरह, रफ रजिस्टर जो भी होता है वो चीज़ें रखूँगी, और जो छोटी पॉकेट्स हैं उसमें रखूँगी इसके ज्योमेट्री बॉक्स। और साथ में फ़ाइल्स लेके आए थे क्योंकि स्कूल में इकट्ठी जमा करवानी होती हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं तो फ़ाइल्स में वो देती हैं टीचर्स। तो उन्होंने कहा था कि इकट्ठे ही आप जमा करवा दीजिएगा। और ये देखें ये हैदर अली क्या कर रहा है। चटाई थी मैं बिछा के उधर कुछ काम कर रही थी, जो मैंने फ़ोल्ड की ना तो ये ज़िद कर रहा था कि मैंने खुद रखनी है। मैं कह भी रही थी कि नहीं मैं रख लेती हूँ। हानिया भी पकड़ रही थी तो रो रहा था, कह रहा था कोई बस हाथ ना लगाए, मैं खुद ही रखूँगा। उठाई भी नहीं जा रही, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी। तो हो भी रहा था कि देखो वो कैसे कर रहा है कि मैं खुद ही उठाऊँगा। ये देखिए हानिया पकड़ती है ना फिर रोने लग जाता है कि ये छोड़ दे, मैं खुद अकेला ही उठाऊँगा। तो ये देखिए उठाई भी नहीं जा रही इससे। हानिया और हैदर भी छोटे हैं ना तो एक दूसरे की देखा देखी जिद करने लग जाते हैं कि मैं ये काम करूँगा। अब वो कह रहा है कि मम्मा पकड़ ले, मैं पकड़ के उसे पकड़ाती हूँ तो फिर रोता है, कहता है उसे नहीं पकड़ानी। तो इनका ऐसे ही चलता रहता है। अभी भी वो कह रहा है कि मैं खुद पकड़ाऊँगा मम्मा को, लेकिन वो पकड़ रही है तो वो फिर रोता है। मुझे हँसी आ रही थी कि उतना खुद नहीं है जितनी बड़ी चटाई उठाई हुई है उसने, लेकिन ज़िद है कि मैं खुद उठा के रूम तक भी लेके आया है इधर वो सहन से। और अब वो कहता है मैं बस मम्मा को पकड़ाऊँ, तो मैं पकड़ रही हूँ उसे, लेकिन वो कह रहा है वो ना हाथ लगाए। खैर बच्चों का ऐसे चलता ही रहता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में शाम के खाने की तैयारी करूँगी, साथ में इफ्तारी वगैरह का कुछ करूँगी। तो ये किचन में भी हैदर कह रहा था मुझे दूध चाहिए, ऐसे भूख लगी हुई थी। तो दूध मैंने अभी गर्म किया था तो अभी वो गर्म था, तो मैं कह भी रही थी कि मैं तुम्हें ठंडा करके देती हूँ, लेकिन वो इधर आ गया, कहता मम्मा मुझे ठंडा करके दें, मुझे भूख लगी हुई है। तो इनका यही होता है, जब मैं सुबह का नाश्ता बनाऊँ या रोज़ों से पहले सुबह नाश्ता बनाती तब ये लोग जाग रहे होते थे, तो या शाम का खाना बनाऊँ। इन दोनों ने, हानी और हैदर दोनों छोटे ना, जो बेंच होता है मेरा बैठने वाला वो साथ खड़ा करके ना तो उसके ऊपर खड़े होके फिर देखते मेरे साथ क्या मैं क्या क्या कर रही हूँ। फिर जब रोटियां बनाती हूँ तो कहते मम्मा हमें छोटा सा आटा दें, हमने भी साथ में रोटी बनानी है। मतलब ऐसे लगे रहते हैं के साथ साथ देखते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब भी वो बेंच रख के ना खुद ही खड़ा था ऊपर, माशाल्लाह से चढ़ जाता, फिर खड़ा होके बताता है अब भूख लगी हुई थी ना, तो कह रहा था अभी मुझे ठंडा करके दे सारे काम छोड़ के। तो मैंने करेले काटे थे, आज करेले बनाऊंगी चने की दाल डाल के। तो मैंने उनको हल्का सा नमक लगा के रख दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी ना जो कड़वाहट है थोड़ी सी कम हो जाए। तो फिर मैं इसे अच्छे से धोऊंगी और उतनी देर में से दूध ठंडा कर देती हूँ।
تاکہ پھر یہ پی اور کھیلے، پھر میں ایزی ہو کے اپنا کھانا وغیرہ بناؤں۔ تو میں نے پانی رکھا ہے باؤل میں ٹھنڈا ہونے کے لیے، تاکہ اس میں دودھ ڈال کے نا اس میں گلاس میں، یہ دیکھیں بینچ کے اوپر کھڑا، یہ ادھر کھینچ کے ادھر کر لیتا ہے، پھر اوپر چڑھ کے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پانی کے ساتھ پھر کھیلنے لگ گیا ہے۔ تو میں سے منع بھی کر رہی ہوں کہ نہ ہاتھ مارو پانی میں، لیکن نہیں، بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں۔ خیر میں جلدی سے کھانے کی تیاری کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے بچوں کو دودھ وغیرہ دے دیتی ہوں، تاکہ یہ اپنا پانی پی کے دودھ وغیرہ کھانا وغیرہ کھا کے تو اپنا کھیلیں، پھر میں ایزی ہو کے کھانا وغیرہ بناؤں۔ فضان اور ہانیہ دونوں کو دیتی ہوں دودھ، کیونکہ اس وقت پیتے ہیں، شام 3 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت پیتے ہوتے ہلکی سی بھوک لگ جاتی ان لوگوں کو۔ فضان بھی کہہ رہا تھا کہ مما مجھے بھی کچھ ہے تو کھانا وغیرہ دے دیں کچھ، اسے بھی تھوڑا سا گرم کر کے دوں گی، ان کو بھی دوں گی، پھر یہ کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس وقت تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا موسم، ذرا ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے بھیج دیتی ہوں گلی میں، پھر سب بچے کھیلتے ہیں تو یہ بھی تینوں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ تھم نیل کس ایپ سے بناتی ہوں، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں تھم نیل بناتی ہوں، جو ایپ ہے اس کا نام ہے پکس آرٹ۔ پکس آرٹ ایپ ہے، اس میں آپ بہت اچھے سے تھم نیل بنا سکتی ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ اس کا پیمنٹ میتھڈ بھی ہے اور فری میں بھی بن جاتے ہیں، اور بہت اچھے تھم نیل بنتے ہیں۔ میں شروع سے ہی یہ ایپ یوز کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے کرنا ہو اسے تو اس کا سب سے پہلے اس کا ٹیوٹوریل دیکھیں، اسے سمجھیں، اس کے بعد اسے انسٹال کر کے آپ اس پہ تھم نیل بنا سکتی ہیں جیسے مرضی۔ بہت اچھا ایپ ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے پہلے بھی کافی اسٹارٹنگ میں کافی لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، تو پچھلی ویڈیو میں بھی کسی نے پوچھا ہے، مجھے یاد نہیں کون ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا، آپ کی ایج کیا ہے، تو میں کب سے سوال ٹال رہی تھی، چلو میں نے کہا اب بتا ہی دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ویسے تو کہتے ہیں لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، کہتے ہیں کہ مردوں سے ان کی سیلری اور لیڈیز سے ان کی ایج نہیں پوچھنی چاہیے۔ خیر پھر بھی چلو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میری ایج ہے 30+، اور 30 اور 35 کے درمیان میں ہے۔ اب آپ لوگ خود گیس کر لیں کہ کتنی ہو سکتی ہے، ایگزیکٹ تو پھر میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ اچھا خیر، اس کے علاوہ میری ایجوکیشن کتنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میری ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے، کچھ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں میں، لیکن ہاں اتنی تو ضرور ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کو اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، اپنے گھر کو اچھے سے مینیج کر سکتی ہوں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہوں، الحمدللہ اتنا تو ہے۔ ویسے بھی انسان ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا ہی رہتا ہے، کوئی بھی حوالے سے ہو۔ ہاں لیکن اگر آپ پوچھیں کہ اسکول کی ڈگریز کے حساب سے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میری کوالیفیکیشن FA ہے، FA تک پڑھی ہوئی ہوں میں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ چھوٹے موٹے تھوڑے بہت کورسز کیے ہیں، جیسے کمپیوٹر کورس ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے الحمدللہ۔ تو وہ عامہ خاصہ کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا شاید، وہ کورس ہے، اس کی بھی 2 کلاسز میں نے پڑھی ہیں۔ پورا تو نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ کورس بہت لمبا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ خیر وہ ابھی دینی تعلیم ابھی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کوکنگ کا تھوڑا بہت سیکھا ہے، شوق ہے مجھے کوکنگ کرنے کا، تو وہ میں نے چھوٹا سا کورس کیا تھا کوکنگ کا۔ اس کے علاوہ میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، مطلب تھوڑے تھوڑے عرصے میں نا میں مختلف کورسز اور مختلف ڈپلوماز وغیرہ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیچنگ بھی سیکھی ہوئی ہے میں نے۔ تو یہی ہیں چیزیں۔ پھر باقی انسان کا خود انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سیکھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، علم کہیں سے بھی ملے کبھی بھی ملے تو اس کی جستجو ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ مجھے شوق ہے، میں کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ کریٹیو دیکھتی رہتی ہوں، سیکھتی رہتی ہوں، یہ میری ہابی ہے۔ خیر آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ کافی لوگوں کو ان کے کوسچنس کے آنسرز مل چکے ہوں گے۔ اب شاید اس کے بعد کچھ لوگوں کے یہ بھی کوسچنز آئیں، کمنٹس آئیں کہ آپ آگے کیوں نہیں پڑھی، کیا مسئلہ ہو گیا تھا، اگر آپ کو شوق ہے تو پھر آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔
تو جی میں پڑھنا تو چاہتی تھی، بہت زیادہ شوق تھا مجھے بھی تھا کہ میں زندگی میں کچھ بن کے دکھاؤں، کچھ کر کے دکھاؤں. اور ماشاء اللہ سے میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی فل سپورٹ تھی. میرے فادر ماشاء اللہ خود پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم سب بہنوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے انہوں نے، بہت لاڈ پیار سے ہمیں پالا ہے، بہت ہی پیار سے، خاص طور پہ بیٹیوں کو. تو ہمیں ہر طرح کی اجازت تھی کہ ہم جتنا چاہیں ہم پڑھ سکتی ہیں. تو میں نہیں پڑھ پائی کیونکہ مجھے کچھ مسئلہ پرابلم ہو گئی تھی، مجھے کچھ ہیلتھ ایشوز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں آگے نہیں پڑھ پائی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بہت شوق تھا کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، کچھ نہ کچھ کرنے کا. تو میں اپنی پراپر ایجوکیشن تو کنٹینیو نہیں رکھ پائی، لیکن پھر میں نے نا چھوٹے چھوٹے سے کورسز کرنے اسٹارٹ کر دیے. میں مطلب کہ میں ویسے خالی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. میں تو نہیں دوسرا مطلب ہیوی کورسز ہیں میں نہیں کر پاؤں گی، یہ نہیں تھا کہ میں خدا نخواستہ پڑھائی میں ویک تھی. ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھی پڑھائی میں، ریکارڈ تھا میرا، الحمدللہ پوزیشن ہولڈر رہی ہوں. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہم چاہتے کچھ اور ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے. ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے. پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں رکھ پائی. اور ریزن بھی کیا بنی، میری خود کی ہیلتھ. اگر کوئی اور ریزن ہوتی بندہ ضد کر کے لڑ جھگڑ کے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے کر ہی لیتا ہے، لیکن اس معاملے میں انسان بے بس ہو جاتا ہے. سوری پیچھے سے بچوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پلیز اگنور کیجیے گا. آج یہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں. کہہ بھی رہی ہوں کہ نہ شور کرو. بس میں بتایا نا کہ مجھے وائس اوور کرتے ہوئے بہت پرابلم ہوتی ہے، بس یہی ہے. خیر باتوں باتوں میں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. مجھے بتانا ہی بھول گیا کہ میں نے ہانڈی کو تڑکا لگا لیا تھا. کریلے پہلے فرائی کر لیے تھے میں نے، انہیں اچھے سے نمک لگایا تھا پہلے، اسے دھو کے پھر میں نے انہیں فرائی کیا گھی میں. اچھے سے جب فرائی ہو گئے تھے پھر اس کے بعد میں نے پیاز کا تڑکا لگایا اس کو، جیسے سمپل لگاتے ہیں ہانڈی کو. اس کے بعد پھر میں نے اس میں دال ڈال دی ہے، دال ڈال کے اسے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھے سے گلا لوں گی. اس کے بعد جب گل جائے گی گھی اوپر آ جائے گا، اس کے بعد پھر میں کریلے اس کے اندر ڈالوں گی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے دم دے دوں گی. پھر اس کے اوپر دھنیا وغیرہ ڈال کے تو انہیں کر لوں گی. جب تک دال گل رہی ہے تب تک میں نے سوچا کہ چلو آٹا گوندھ لیتی ہوں، کیونکہ میرا گوندھا ہوا آٹا ختم ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ افطاری کے ٹائم کتنی افراتفری ہوتی ہے، اور آج صبح سے میں کچھ زیادہ ہی بزی تھی. میں نے مشین وغیرہ لگائی تھی نا، کپڑے وغیرہ دھوئے تھے تو اس لیے تھک بھی گئی تھی. تو اس لیے میں افطاری میں کچھ سالن روٹی کے علاوہ کچھ زیادہ تو نہیں بناؤں گی. ایک آدھ چیز یہ میں نے آلو اس کے لیے بوائل کر لیا، آلوؤں سے بناؤں گی. ایک نیو ریسپی ہے جو میں ٹرائی کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. میں جب نیکسٹ بار شیئر کروں گی، کیونکہ اب میں فرسٹ ٹائم خود کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیسی بنے گی. اگر اچھی بنی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب میں آپ کو دکھاؤں گی، میں اس کی فائنل لک دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے بنائی ہے. خیر سالن بن گیا تھا، میں نے دھنیا ڈال دیا ہے. دھنیا اس میں ڈال کے کریلوں میں بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے. کبھی ٹرائی کیجئے گا، آپ بھی دال ڈال کے کریلے بنائیے گا. اس کے اوپر جب دھنیا ڈالتے ہیں تو بہت پسند ہے میری پوری فیملی کو، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو تو کچھ زیادہ ہی پسند ہے نا. اور پھر سلاد اور دہی کے رائتے کے ساتھ تو پھر اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، بہت ٹیسٹی لگتا ہے. خیر سالن بن گیا تھا، روٹیاں میں بنانے لگی ہوں. اور یہ ہے میری آج کی افطاری، جو کھانے کے علاوہ سالن روٹی کے علاوہ جو کچھ اسپیشل میں بناتی ہوں ساتھ میں. یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کب بنا لیا. یہ میں نے سب کچھ خود نہیں بنایا. یہ جو آپ کو پلیٹ میں نظر آ رہے ہیں یہ میں نے نیو ریسپی جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے ٹرائی کی ہے. اور جو ٹرے میں ہے نوڈلز اور دوسرے ہیں وہ بریڈ پکوڑاز، وہ میری سسٹر نے بھیجی. اور یہ ادھر میں سموسوں کی فلنگ کر کے رکھی تھی، لیکن ہو گیا تھا میرا سلنڈر ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ بیچ میں ہی رہ گئے. تو خیر یہ میں نے نیو ریسپی ٹرائی کی تھی. آج میں خود ٹیسٹ کر کے دیکھوں گی، اگر اچھی بنی تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو فرینڈس آج کا ولاگ بس یہیں تک تھا. آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.